حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حافظ قرآن روز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا اور یہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، بالکل برابر ان میں، اور انبیاء کو جو راحت پہنچائی جائے گی کوئی فرق نہیں، درجات بلند انبیاء کے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں جو طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جائے اور وہ مر جائے تو روز قیامت اللہ رب العزت انبیاء کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ اسے اٹھائیں گے، اس میں اور انبیاء میں صرف نبوت کا فرق ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سونے کے تخت بچھائے جائیں گے جس پر چاندی کے قبے یعنی گنبد ہوں گے اور وہ یاقوت، زمرد اور موتیوں سے سجائے جائیں گے، اس پر ریشم کی چادریں بچھائی جائیں گی، علماء کو اس پر لا کر بٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہی ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے امت محمدیہ تک علم پہنچایا، اور پھر کہا جائے گا ان منبروں پر بیٹھو، تم پر آج کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ قیامت کی بات ہے، یہاں تک کہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا حساب کتاب میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں قیامت کے دن نور کے جن پر موتیوں کے قبے ہوں گے، گنبد بنے ہوئے ہوں گے، وہ بچھائے جائیں گے اور آواز لگائی جائے گی کہاں ہیں فقہا، دین پر غور کرنے والے۔ فقہا کہتے ہیں مسائل اور دین کی باتوں پر غور کرنے والے، کہاں ہیں فقہا، اور آواز لگائی جائے گی کہاں ہیں مؤذنین، اور کہاں ہیں قرآن کریم کو حفظ کرنے والے، اور کہا جائے گا ان پر بیٹھو، تم پر آج کوئی خوف نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت سب کو جنت اور دوزخ میں پہنچا دیں گے، حساب کتاب ختم ہو جائے گا، یعنی ان سے حساب ہی نہیں لیا جائے گا۔